अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये मदरसा है पास में। तो वो बच्चे छुट्टी के टाइम यहाँ पे फिर खेलते हैं, क्योंकि वो खेत खाली है। वहाँ पे कोई फसल वगैरह तो है नहीं, तो वो फिर वहाँ पे ये क्रिकेट खेलते हैं। और बारिश की वजह से जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी ना, ये खेत वगैरह पड़े हुए थे। अब ये आप खुद देख लें, इसमें ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई फसल है, हालांकि कोई फसल नहीं है। ये सारा ही घास उगी हुई है बारिशों के बाद। आपको कोई भी खाली जगह नज़र नहीं आएगी। जहाँ भी पूरा साल घास का नामो निशान नहीं होता, इस महीने में वहाँ अच्छी खासी घास और ये जड़ी बूटियाँ निकल आती है। जो मेरा पहला व्लॉग है उसमें मैंने दिखाया कि वो जो पहाड़ है और वो नहर के, वो पूरा साल खुश्क रहते हैं, उन पे घास का नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस महीने में वो भी हरे भरे हो जाते हैं, घास उन पे आती है। वो मिट्टी भी इस तरह की है, रेतीली मिट्टी है, उसमें आप ये घास वगैरह हो गए, ये दरख्त वगैरह, ये कामयाब नहीं होते ना, उसमें वो उग सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बचपन में आपने, अब तो दूध की इतनी बेशुमार कंपनियां आ गई, मिल्क पैक की। जो सबसे पहले मिल्क पैक आप लोगों में शायद किसी को याद हो, हलीब फैक्ट्री का नाम सुना होगा, हलीब मिल्क पैक। वो मेरे ख्याल है ऐसा पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट ना पहुँची हो। उसकी जो मेन फैक्ट्री है, मेन, वो यहाँ से नज़र तो नहीं आएगी, बिल्कुल ये पास ही है, तकरीबन पैदल 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो वो मेन जो उनकी फैक्ट्री है वो यहाँ पे, लेकिन वो अब उसका वो हाल नहीं है जो उस वक़्त हाल था। एक ब्रांड था पूरे मुल्क का। अब जैसे बताया कि कितनी सारी मिल्क पैक की कितनी कंपनियाँ आ चुकी है, लेकिन वो जो सबसे मशहूर पाकिस्तान में सबसे पहले जिनका दूध, जिनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई थी, उसकी जो मेन फैक्ट्री है, मेन कंपनी है, वो यहाँ से तकरीबन पैदल 10 मिनट के रास्ते पे है। और दूसरी, जितनी गर्मी पड़ रही है ना, जितनी हपस है, अच्छा खासा इंसान बंदा घर से निकलता है, बाहर आपके 2 मिनट गुजरते हैं तो बंदा मांगने वाला लगना शुरू हो जाता है। जैसे मांगने वाले की हालत होती है या किसी चरसी भंगी की, वो हालत बन जाती है। इतनी शदीद किस्म गर्मी है। लगे अभी मैं अभी तकरीबन कोई 15-20 मिनट हुए होंगे, मैं नहा के बाहर आया हूँ। और ये मैं कितना पैदल आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। ये घर है, ये पास घर, वहाँ से सिर्फ यहाँ तक पैदल आया हूँ। और आप ये मेरी हालत देख लें। और दूसरा, मोबाइल इतना शदीद किस्म का गर्म हो जाता ना एकदम, तो कभी कभी तो मैं जेब से निकाल लेता हूँ। मैंने कहा ऐसे ना हो कि मोबाइल फट ही ना जाए फटने के साथ साथ हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाए, इतना एकदम गर्म हो जाता है। तो फिर मुझे बाज़ औक़ात ये होता है, जो व्लॉग बना रहा होता हूँ ना, तब भी ये गर्म हो जाता है। तो फिर मैं इसको करता हूँ बंद बंद करके उसको थोड़ा रखता हूँ सुकून से और जेब में, तो ये ज़रा नॉर्मल होता है। फिर मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो अभी तो ये है कि इस वक्त तो इतनी नहीं है, हपस है, लेकिन धूप इस वक्त इतनी कम हो जाती है। लेकिन दोपहर के टाइम तो धूप भी अच्छी खासी होती है। हालांकि कल बारिश, बहुत शदीद किस्म की बारिश पड़ी, लेकिन उसके बाद हवा रुकी, धूप निकली, फिर उसने जो कड़ाके निकाले ना हपस ने, हर बंदे का बुरा हाल था। और ये आप खुद देख लें। और दूसरी, हपस तो उठनी भी थी, क्योंकि ये धान की फसल है, चावलों की फसल है, ये आप खुद देख सकते हैं। इसके दरमियान में चल रहा हूँ, तो इससे भी अच्छी खासी नीचे से हबस उठ रही है। इसकी हबस अलग है और वो बाकी सिस्टम इसका अलग है। और इसको पानी की ज़रूरत बहुत होती है। इसमें इस तरह का पानी खड़ा होना चाहिए। इसको ज़रा भी पानी की कमी फील होगी तो आप फसल का बेड़ा गर्क होता है। तो इसको जितना ज़्यादा पानी दोगे, ये फसल इतनी इसकी अच्छी होगी। ये आप खुद देख लो, ये पानी खड़ा है इस तरह। अब तो ये है कि बारिश की वजह से इसमें
جیسے ہی پانی کی کمی آتی ہے، کوئی نہ کوئی بارش ہو جاتی ہے شدید قسم کی، پھر یہ پانی سے بھر جاتا ہے، ورنہ ٹیوبویل پانی لگا کے نا اگلے بندے کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، اتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ وہ لوگوں کے چکر میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ یہ چکر، یہ اتنی سی ڈنڈی ہے، اس کو میں نے کراس کرنا ہے، وہاں پہ صحیح ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ والا حصہ، یہ انتہائی کوئی پتہ نہیں ہوتا، نرم ہو میں اندر چلا آؤں یا سیدھا گزر جاؤں، لیکن ٹرائی تو مارنی ہے، نکلنا تو ہے ہی یہاں سے۔ اے اللہ خیر۔ کہاں پھنس گیا؟ نکل آیا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں اتنی سی ڈنڈی سے، کیونکہ پانی ہے اس میں، لیکن شکر ہے یہ خشک تھی اور سخت تھی، میں اوپر سے گزر گیا ہوں۔ مجھے تو لگ رہا تھا ایسا نہ ہو کہ نرم ہو، میں پاؤں رکھوں اور درم کر کے نیچے۔ ایک تو میرا یہ پرندہ جو ہے نظر آ رہا ہے، دیسی زبان میں اس کو تو ٹٹیری بولتے ہیں، یہ جہاں اس کے انڈے وغیرہ ہو، بچے وغیرہ ہو، یہ تو پھر آپ کو یہ ایسے آسانی سے گزرنے نہیں دیتی وہاں سے۔ یہ میرا خیال اس کے کہیں بچے وغیرہ یا انڈے وغیرہ ہوں گے، تو اس لیے یہ میرے پہ اتنا چیخ رہی ہے۔ یہ کہ صرف وہ رستہ ذرا خطرناک تھا، آگے رستہ کلیئر ہے، لیکن آگے گھاس اور جڑی بوٹیاں اتنی زیادہ ہیں اور بڑا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کوئی چیز نہ کاٹ لے آپ کو۔ اور یہ آپ حالت میری دیکھ لیں کہ ملنگوں والی بن گئی ہے گرمی کی وجہ سے، کپڑے میرے اس وقت سارے گیلے ہیں۔ یہ ایریا کراس کر لیا ہے، اور جیسے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آ کے میں پھر پھنس گیا ہوں کہ یہاں سے کیسے نکلوں گا، کیونکہ بتایا کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں، لیکن شکر الحمدللہ یہاں پہ یہ راستہ بنا ہوا ہے، یہاں سے بھی ایزیلی نکل جاؤں گا، اور یہ ذرا شارٹ کٹ تھا۔ اور یہ میری واپس گھر جانے کی طرف تیاری ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اچھی خاصی بھوک لگی ہے، صبح کا بھی کچھ میں نے نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، تو ابھی بھوک میری فل عروج پہ ہے۔ تو ابھی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ گھر پہنچ کے اگر جو بھی بنا ہوگا کھانا تو پڑے گا۔ اور یہ بادل بھی چھا گئے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے کھانے پینے کی بات کی، کھانے پینے کا ذکر کیا، اور جیسے کہ اتنی شدید قسم کی گرمی ہے، اس میں ہماری ماؤں بہنوں کا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا وہ احسان ہے ہم پہ کہ ہمارے لیے اس گرمی میں ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔ بڑی ہمت ہے ان کی یار، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی دو چیزیں آتی ہے، ایک وہاں پہ جہاں پہ گیس وغیرہ ہو، یہ چیز کس چیز کی سہولت ہو، وہاں پہ آپ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ چلو آپ نے چولہا ہی گھمانا ہے اور آگ جلا لینی ہے، کھانا شانا بنا لینا، وہ بھی گرمی لگتی ہے، ان ماؤں بہنوں کو بھی گرمی اچھی خاصی لگتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے، حالانکہ 1.25 کلومیٹر کے فاصلے پہ مین ملتان روڈ سے ہمارا گاؤں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے پاس کوئی سربراہ نہیں ہے، ہمارے گاؤں کی کوئی سربراہی کرنے والا ہے نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ برائے نام ہے۔ ہمارے گاؤں کی گیس ہی نہیں ہے، آپ یہ حال دیکھیں ہمارے گاؤں کا، اور چھوٹا گاؤں نہیں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے اور بڑا مشہور گاؤں ہے، لیکن گیس کوئی نہیں۔ لوگ آج بھی یہ گوئے تھاپیوں پہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں۔ ہم خود بھی لکڑی لے کے آتے ہیں، خود لکڑی خریدتے ہیں، تو اس پہ ہی ہمارے جو کھانے وغیرہ اس پہ ہی بنتے ہیں۔ تو ان ماؤں بہنوں کو میری طرف میں کہتا ہوں ان کو سلام ہے کہ اس گرمی میں ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔ تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ ذرا میں اس کو کراس کر لوں، پھر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔
تو بات میں کر رہا تھا کھانے پینے کی. اب گھر میں لیڈیز نے, عورتوں نے وہ چیز بنانی ہے جو ہم لے کے آئیں گے باہر سے, چاہے وہ سبزی ہو, چاہے وہ بڑا گوشت ہو, چاہے وہ بیف ہو, جو ہم لے کے آئیں گے وہی پکائیں گے. اب ایک یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر بندے کی خواہش کے مطابق کھانا بنایا جائے, یہ 5-6 قسم کی ڈشز ہونی چاہیے, نہیں بالکل نہیں. اور یہ میری عادت ہے, شکر الحمدللہ. کبھی بھی میں گھر میں آتا ہوں, گھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا چیز بنی ہے. اگر میرے کیا کہتے ہیں میری پسند کی چیز بنی ہو تو میں کہتا ہوں مجھے دے دو, میں وہ کھا لیتا ہوں. اگر میری پسند کی کوئی چیز نہ بنی ہو, چاہے وہ گرمی ہو سردی ہو, یہ میری عادت ہے. میں پھر گھر میں یہ نہیں شور شرابہ نہیں کرتا, گھر والوں سے لڑتا نہیں ہوں, اپنے ماں بہنوں سے بھی بالکل نہیں لڑتا. میں آرام سے نکل آتا ہوں باہر, کہیں دہی بلے کھا لیتا ہوں, کہیں سموسے وغیرہ, کوئی نان چنے یا کوئی بھی چیز جو دل کر رہا ہو وہ میں کھا لیتا ہوں. لیکن شور شرابہ لڑائی جھگڑا یہ بالکل بھی نہیں, شکر الحمدللہ. اور کہ اس چیز سے نہیں ہے کہ فلانی چیز کیوں نہیں بنی, مجھے یہ بنا کے دو, مجھے وہ بنا کے دو. وہ خاص طور پہ اس موسم میں, اس گرمی میں تو جو چیز بنی ہو وہ کھائیں. اور اگر آپ کے پاس ساتھ ہے کوئی, یہ ہے کہ میں نے جو چیز آپ کو پسند ہو وہ گھر لے کے جائیں. اگر گھر میں آپ نہیں لے کے جاتے چیزیں وغیرہ کھانے پینے کی, راشن وغیرہ, تو جو چیز بنی ہو وہ کھائیں. اگر وہ دل نہیں کرتا تو پھر آرام سے میرے بھائی بائک پکڑے باہر نکلے, جو چیز آپ کو پسند ہو وہ کھا لے بازار سے. تو ماؤں بہنوں کو بالکل بھی اس معاملے میں تنگ نہیں کرنا چاہیے, چاہے سردی ہو گرمی ہو. اور شکر الحمدللہ یہ میری عادت شروع سے یہی بنی ہوئی ہے. وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ میرے 2 دن تو یہاں گاؤں میں ہوتے ہیں, باقی 5 دن میرے لاہور میں گزرتے ہیں. تو زیادہ تر باہر کے کھانے کھا کے ویسے بھی میری حالت آپ لوگوں کے سامنے, آنا کہ میں اچھا خاصا اسمارٹ ہوا کرتا تھا, لیکن باہر کے کھانوں کی وجہ سے یونیورسٹی کے دور سے لے کے پھر جاب وغیرہ, تو یہ آپ کے سامنے کدو بنا ہوا ہوں. اب ویٹ گین کرنا یہ بڑا آسان ہے, موٹا ہونا یہ بڑا آسان ہے. آپ کھانا پینا اچھا کر دو تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس ویٹ کو کم کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اور میں اس وقت ویسے آج کل اسی چکر میں لگا ہوں کہ میرا ویٹ کم ہو جائے اور میں ذرا اسمارٹ سا ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ موٹاپے کے بڑے نقصانات ہیں, بڑی ٹینشن پریشانیاں ہیں. تو اسمارٹ جتنا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ چوکس رہتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ولاگ تھا اس گرمی میں. ولاگنگ کرنا بھی میں کہتا ہوں, پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ موبائل پکڑو ولاگنگ ہو جاتی ہے, لیکن ولاگنگ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. ویڈیو پہلے بناؤ, پھر اس کو ایڈٹ کرو, اور پھر اس کو اپلوڈ کرو, اور یہ آپ خود دیکھ لیں میری حالت. تو آج کے ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے, گھر جا کے جو چیز بنی ہو اڑاتا ہوں. ویسے میں پوچھ گیا تھا کہ کیا بن رہا ہے, تو وہی چیز بن رہی ہے جو مجھے پسند ہے. اللہ حافظ.